السلام علیکم، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی افواج آپ کی حفاظت کر رہی ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ انڈیا نے پاکستان پہ مختلف شہروں پہ ڈرون حملے کیے، پاکستان کے ایئر بیسز پہ حملے کیے۔ پاکستان نے جوابی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ بنیان المرصوص کے نام سے پاکستان نے آپریشن لانچ کیا ہے اور ڈی جی ایس پی آر نے رات 3 بجے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے۔ انڈیا کو کہا ہے کہ آپ ہمارے رسپانس کا انتظار کریں۔ انڈیا نے ناظرین بڑی چالاکی سے پہلے پنجاب میں امرتسر میں 6 مختلف شہروں پہ 6 میزائل داغے اور پاکستان پہ اس کا الزام لگا نا۔ حیران کن تھا کہ اپنے ہی ایریا پہ وہ میزائل داغ رہا ہے۔ پاکستان کے ڈی جی ایس پی آر نے تمام تر تفصیلات بتا دی۔ اب ناظرین پاکستان نے جواب میں 26 شہروں پہ، جلندھر میں، گجرات میں، آدم پور ایئر بیس کو مکمل تباہ کر دیا گیا ہے۔ بیاس میں جو برہموس میزائل کا ذخیرہ تھا اس کو تباہ کر دیا ہے۔ دلی میں پاکستان نے ڈرون گرائے ہیں۔ اب ناظرین پشاور پہ ہم نے دیکھا ہے نورخان ایئر بیس کو، شورکوٹ کو، مرید کے کو، یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا نے اپنے ڈرونز جو ہیں وہ بھیجے ہیں، میزائل داغے ہیں۔ پشاور میں کافی علاقے میں، پشاور فیز 7 میں بھی، پنڈی میں بھی میزائل جو ہیں وہ داغے ہیں۔ پاکستان کا کوئی بڑا نقصان ہوا نہیں ہے، مگر پاکستان نے جوابی کارروائی میں آدم پور جو ایئر بیس ہے وہاں پہ، امرتسر میں جو ایئر بیس ہے، اور جو بیاس میں ان کا برہموس میزائل جو وہ اس پہ غرور کرتے تھے اس کا ڈیپو پاکستان نے تباہ کر دیا ہے۔ دلی پہ پاکستان کے حملے ہوئے ہیں۔ ناظرین پاکستان نے اپنی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ایمرجنسی کے حالات ہیں، پورے ملک میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہی ٹائم ہے اپنے ملک کے لیے۔ اسی ٹائم میں آپ اپنے گریبان میں جائیں گے، یہی آپ کا ٹائم ہے۔ کوئی ایک بھی اپنی افواج کے خلاف پوسٹ وغیرہ نہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا پورا جو ہے وہ اس ٹائم پہ ایک ہی مودی کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، مگر انہوں نے اب مکمل طور پہ وہ خبریں بلیک آؤٹ کر دی ہیں۔ جو پاکستان وہاں پہ حملے کر رہا ہے اس کی ڈیٹیل بھی سامنے نہیں آ رہی، نہ وہ بتا رہے ہیں، مگر پھر بھی خبریں جو ہے وہ چھپتی نہیں ہیں اور پاکستان نے اپنی کارروائیاں شروع کر دی ہے۔ جس طرح پاکستان کے ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ بیان المرصوص آپریشن کا نام دیا گیا ہے اور ان کے خلاف بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان بھرپور جواب دے رہا ہے۔ ناظرین آدھی رات ہے، پاکستان کی زیادہ تر باسی جو ہے وہ سوئے ہوں گے، مگر ہماری افواج ہماری حفاظت کے لیے جان دینے کو تیار ہیں اور بارڈر پہ موجود اپنے سپاہیوں کو، اپنی افواج کو، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کی مدد اگر آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں پشاور میں جو شوق ہے، جو پنڈی میں ہم نے شوق دیکھا عوام کا اپنی افواج کے ساتھ کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں۔ پورا پشاور اس ٹائم پہ باہر نکلا ہوا ہے، پورا پنڈی لوگ باہر نکلے ہیں، پورے پاکستان کے لوگ جاگ رہے ہیں اور اپنی افواج کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس سخت وقت میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے سے یہ ملک جو ہے اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کو آسانی سے پچھاڑ پائے گا۔ دشمن نے ہم پہ ایک جنگ مسلط کر دی ہے انڈیا نے، جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کے ڈرون جو آ رہے تھے وہ ہماری حکمت عملی تھی اور پاکستان نے اجتناب کیا کہ جنگ نہ ہو۔ اب پاکستان نے ڈیفینسو سسٹم سے نکلنے کے لیے پاکستان نے انڈیا پہ حملے شروع کر دیے۔ ناظرین میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس بار صرف ریٹیلیٹ نہیں کرے گا۔ اگر انڈیا نے پاکستان پہ حملے کیے تو پاکستان انڈیا میں گھس کے ان کو مارے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے کہ پاکستان ڈیفینس بھی کر رہا ہے اور ساتھ انڈیا پہ اٹیک بھی کر رہا ہے، اور جہاں تک گھسنے کی بات ہے پاکستان بارڈر لائن پہ اپنے دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہا ہے۔ اور ساتھ پاکستان آج آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے فائٹر جیٹ آپ کو دلی میں، ممبئی میں، جگہ جگہ پہ آپ کو، راجستھان میں آپ کو دکھائی دیں گے اور پاکستان وہاں پہ ان کے ایئر بیسز کو جو ہے وہ تباہ کر دے گا۔ پاکستان نے ناظرین جو اخنجی ڈرون ہے، جو 72 ڈرون ہے، جو ایران کے ڈرون ہے 136 شہید، وہ ڈرون اگر پاکستان نے بھیجے، یہ تو انڈیا پاکستان کے خلاف لگا ہوا ہے کہ پاکستان ترکی کی ڈرون بھیجوا رہا ہے اور وہاں پہ ہمارا سسٹم جو ہے اس کو تباہ کر رہا ہے۔ اور S-400 اب پاکستان کا جو HQ9 سسٹم ہے وہ مکمل طور پہ آپریٹو ہے، وہ کام کر رہا ہے اور پاکستان کے جو ڈرونز ہیں، ترکی ڈرون ہیں ناظرین، اسپیشلی اکنجی اور 72 اور ساتھ 136 شہید ڈرون جو ایران کے ہیں وہ پاکستان استعمال کر رہا ہے، اور وہ ان کے S-400 ڈیفینس سسٹم کے لیے بھی مشکل ہے کیونکہ وہ 34 سے 35 ہزار بلندی فٹ کی بلندی پہ پرواز کرتے ہیں اور ساتھ بھاری مقدار میں جو ہے وہ مواد لے کی جا سکتی ہے اور میزائل وغیرہ مار سکتے ہیں۔
تو پاکستان نے فتح 1 کا استعمال بھی کیا ہے. ان کے جو ایئر بیسز ہیں ان کو پاکستان نے تباہ کر دیا. جلندر میں، گجرات میں، آدمپور میں ان کے ایئر بیسز جو ہے، انڈیا کی خبریں کنفرم کر رہی ہیں کہ 26 ہمارے شہروں پہ حملے شروع ہو گئے ہیں اور ان کے جو دفاعی سسٹم ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. تو پاکستان پہ ایک جنگ مسلط کی گئی تھی، پاکستان اس کا بھرپور جواب دے رہا ہے. ناظرین، یہی ٹائم ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہیں. میں بار بار اسی پہ زور دیتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑی بہت ہماری انٹرنل مخالفت ہے اس کو اٹھا کے پھینک دے. یہ سیاسی پارٹیاں، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، ANP، جمعیت علماء اسلام، MQM، جماعت اسلامی، یہ ساری اب ایک قوم بن جائے. اب دشمن کو جواب دینا ہے. دشمن کو اگر پاکستانی افواج کو ہمارا خون بھی چاہیے ہوگا تو ہم کو اپنا خون فراہم کرنا ہے. ہمیں بارڈر پہ جا کے دشمن کے خلاف لڑنا ہے اگر ضرورت پڑتی ہے. پہلے تو ہماری افواج جو ہے، جو دشمن سے اس ٹائم پہ سائز میں اگر دیکھیں تو 3 گنا فوج کم ہے پاکستان کی. ان کی 21 لاکھ فوج ہے، پاکستان کی 7 لاکھ فوج ہے. مگر پاکستان کی 7 لاکھ فوج ناظرین اس ٹائم پہ 3 مختلف محاذ پہ لڑ رہی ہے. ہم دیکھ رہے کہ پاکستان جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں شدت پسندوں کے خلاف پراکسی وار میں لگا ہوا ہے. اس ٹائم پہ طالبان نے حملے تیز کر دیے ہیں. ساتھ ہم BLA کے دہشت گردوں کو دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. اور اب یہ جو اپنے سے بڑا دیش، 10 گنا بڑا دیش، آپ اگر اس کو دیکھیں تو پاکستان سے ہر لحاظ سے بہت بڑا ہے. اس کی اکانومی بھی پاکستان سے بڑی ہے. اپنے ڈیفنس پہ $80 ارب خرچ کرتا ہے. پاکستان اپنے ڈیفنس پہ $10 ارب خرچ کرتا ہے. ان کے اس ٹائم پہ اکاؤنٹ میں 678 ارب ڈالر ہیں. پاکستان کے پاس مشکل سے 10 سے 15 ارب ڈالر ہیں. اور پاکستان ان محدود مسائل کے باوجود اپنے سے 10 گنا بڑے دیش سے لڑ رہا ہے. پاکستان دنیا کے 30 ممالک میں نہیں آتا جو اپنے ڈیفنس پہ زیادہ بجٹ خرچ کرتے ہیں. پاکستان پہلے 30 نمبر میں ہے ہی نہیں. انڈیا پہلے 4 نمبر پہ اس کی بڑی افواج ہے. اس کے بعد چوتھا بڑا دیش ہے جو اپنے ملک پہ ڈیفنس میں زیادہ خرچہ کرتا ہے. پاکستان اس دشمن کے ساتھ بڑھا ہوا ہے. اس ٹائم پہ دعاؤں کی ضرورت ہے اور اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. آپ سے صرف کھڑا ہونا ہے اور انشاءاللہ یہ جیت جو ہے یہ پاکستان کی ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی افواج جو ہے جنہوں نے پریپریشن کی ہے یہ کس انداز میں دشمن کو منہ توڑ جواب دیتا ہے. اب تو متعدد خبریں آ رہی ہیں انڈیا کی کہ متعدد فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں پاکستان کے حملوں میں، اور پاکستان کے حملوں میں تیزی آ گئی ہے. صبح تک آپ دیکھیں گے کہ پاکستان نے کافی تباہی جو ہے وہ ہندوستان میں مچائی ہوگی. اپنے ملک اور اپنے شہریوں کا خیال رکھیں، محفوظ مقامات پہ منتقل ہو جائیں. اگر آپ کے گھر میں تہخانے سائڈ پہ ہیں، سیڑھیوں کے نیچے ادھر چلے جائیں، اور جو لوگ جو خواتین بچوں کو وہاں پہ لے کے جائیں، اور ساتھ اپنی افواج کا جو ہے وہ مورال بلند کرتے رہیں. ناظرین، ڈیٹیل جیسے ہی آتی ہیں آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے. اپنی دعاؤں میں اپنی افواج کو، پاکستان کو ضرور یاد کیجئے گا. بعد میں انشاءاللہ ملتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.